علی امین گنڈاپور کی وزارت اعلیٰ کا 1 سال 7 ماہ 6 دن کا دور ہنگامہ خیز اور تنازعات سے بھرپور رہا۔ 30 ستمبر کو جاری ویڈیو بیان میں گنڈاپور نے بانی کی بہن علیمہ خان پر پارٹی کو تقسیم کرنے کے الزامات لگائے۔ گزشتہ سال 4 اکتوبر کو تحریک انصاف کے اسلام آباد کی طرف مارچ کے دوران ڈی چوک سے غائب ہونے پر کارکنوں کی تنقید کی زد میں بھی رہے۔ نئی جو اب حکومت قائم ہوگی خیبر پختونخوا میں، سہیل آفریدی صاحب وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ خان صاحب کی توقع ہے کہ ایک نئی شروعات ہوگی اور ایک عقل کی بات ہوگی، افہام و تفہیم کی بات ہوگی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا 1 سال 7 ماہ 6 دن کا دور ہنگامہ خیز اور تنازعات سے بھرپور رہا۔ 30 ستمبر 2025 کو جاری کی گئی ویڈیو میں علی امین گنڈاپور نے بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان پر پارٹی کو تقسیم کرنے کے الزامات لگائے۔ متحد ہونے کے بجائے اس مقصد پہ ہم چل رہے ہیں کہ جو وہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں اس میں کامیاب ہو رہے ہیں، اور جس میں علیمہ خان ڈائریکٹ ایک رول ادا کر رہی ہے۔ جتنے لوگوں کو سزا ہوئی ہے یا ایف آئی آریں ہوئی پڑی ہیں، یہ لوگ تو ضلعوں میں موجود بھی نہیں تھے۔ کیا عمر ایوب موجود تھا؟ کیا شبلی فراد موجود تھا؟ علیمہ خان کے جو بیٹے کے اوپر یہ بات آئی تو اس حوالے سے وہ موجود تھا اور اس کی 3 دنوں میں ضمانت ہو گئی۔ اس سے قبل وہ پی ٹی آئی کی جانب سے اسلام آباد کی طرف ہونے والے احتجاج کی قیادت بھی کرتے رہے۔ 4 اکتوبر کو ڈی چوک احتجاج میں وزیر اعلیٰ کے منظر عام سے غائب ہونے کے بعد ورکرز مایوسی کا شکار ہو گئے۔ اس سے قبل لاہور میں بھی وزیر اعلیٰ گنڈاپور ہاتھ ہلا کر واپس آ گئے تھے۔ نومبر 2024 میں وہ ایک دفعہ پھر تحریک انصاف کا احتجاجی قافلہ لے کر اسلام آباد کے لیے نکلے۔ ان پر کارکنوں کو چھوڑ کر بھاگنے کا الزام بھی عائد کیا گیا۔ اس کے بعد وہ کے پی اسمبلی میں نمودار ہوئے اور سارے واقعات بیان کیے جن پر اعتراضات اٹھائے گئے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے شراب اور اسلحہ برآمدگی کیس میں بھی علی امین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری برقرار رکھے۔ وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت 18 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔